السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجددی آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کون ہے۔ دنیا کے کئی مذاہب کی مقدس کتابیں آسمان والے خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اکثر بڑے مذاہب کے ماننے والے آسمان والے خدا کو ماننے پر متفق ہیں۔ مثلاً عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں خدا کے تصور پر کئی اختلافات ہیں، لیکن ان مذاہب میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ تینوں مذاہب آسمان والے خدا کو مانتے ہیں۔ ہم اختلافات کی بات کرنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان والا خدا کون ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ جو انسان آسمان والے خدا کو مانتا ہے اسے یہ جاننے میں دلچسپی ہونی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں اس سچے خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں، جیسا کہ ہولی بائبل، ہولی ویداس اور دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح قرآن میں بھی آسمان والے خدا کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کی کتاب ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان والے خدا کا اصل نام اللہ ہے، اور یہ نام عربی زبان میں اللہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہندوؤں، عیسائیوں اور دنیا کے تمام انسانوں کا سچا خدا ہے۔ اللہ کون ہے اور اس کی کیا صفات ہیں، اللہ کے وجود کی کیا نشانیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر قائم ہوا۔ وہ سب جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اس ہی کی ہے۔ اس اللہ سے کوئی چیز بھی مشابہت نہیں رکھتی، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم صرف اس ہی کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ وہی ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب۔ صرف اس ہی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ہم نے انسان کو بنایا اور ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا بھر میں دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے خداؤں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان سے بہت بلند ہے جن کے ساتھ اسے شریک کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس منی کو تم خارج کرتے ہو، کیا اس سے انسان تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ذرا سوچو کہ جو کچھ زمین میں بوتے ہو، کیا اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ذرا سوچو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان بنائے اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ کہیں یہ ڈولنے نہ لگ جائیں، اور زمین پر ہر طرح کے جانور بکھیر دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے خوبصورت پودے اگا دیے۔ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو خدا ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے۔ اے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تمام ضرورتوں سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اللہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے۔
اور تمہیں اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم اللہ سے بچ کر نہ زمین میں بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تمہاری وہ کون سی فوج ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک اللہ کا انکار کرنے والے دھوکے میں ہیں۔ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ ناظرین، میرے مجدد آفیشیل چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔